الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے. ہم اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ دنیا نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. جنت کس چیز کا؟ ہر چیز آپ کی خواہش، آپ کے مزاج کے موافق، ہر چیز میں آپ کے لیے خوشی، راحت. اور دوزخ کس چیز کا نام ہے؟ ہر چیز آپ کے مزاج، آپ کی خواہش کے خلاف، ہر چیز میں آپ کے لیے تنگی، ہر چیز میں آپ کے لیے تکلیف. تو ایک عالم ہے جنت، ایک عالم ہے دوزخ. اس کے درمیان کے عالم کیا ہے؟ دنیا. اس میں کبھی ہم مزاج چیز پیش آئے گی، کبھی مزاج کے خلاف پیش آئے گی، کبھی طبیعت پہ خوشی آئے گی، کبھی طبیعت پہ بوجھ آئے گا. یہ دنیا کا حصہ ہے، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کی محبوب ہستیاں، ان پر بھی حالات آئے، ان پر بھی مزاج کے خلاف چیزیں، تنگیاں پیش آئیں. یہاں تک قرآن کریم میں مینشن کیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ انبیاء کرام پہ ایسی ایسی مشکلات پیش آئیں، ایسی ایسی تنگیاں پیش آئیں، ایسی ایسی ٹینشنیں، ایسی ذہنی تکلیفیں، ایسی جسمانی تکلیفیں پیش آئیں کہ انبیاء تک بول پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی یقین کی کمزوری نہیں معاذ اللہ، بلکہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حکمت ہی ہوگی کہ مدد نہیں آ رہی، لیکن کب آئے گی مدد، کس وقت آئے گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ حالات اس دنیا کا حصہ ہیں. لیکن جب ان حالات میں ہم نے رہنا ہے تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ناموافق حالات کی بھی کچھ رہنمائی کی ہوگی. کیونکہ انسان اگر ناموافق حالات میں جو ہے وہ شریعت کے احکامات پہ نہ چلے اور جو ہمیں ان ناموافق حالات سے سنبھلنے کے ہتھیار دیے گئے ہیں ان کو استعمال نہ کرے، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی اور کیا بڑی بڑی بیماریاں پیش آ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی بیماری یہ اسٹریس ہے، یہ ڈپریشن ہے، کیونکہ یہ الامراض ہے. اس سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ان سے انسان کی نیند ڈسٹرب، ان سے ذہنی طور پہ کمزور، جسمانی صلاحیتیں کمزور، بی پی، بلڈ پریشر، ہارٹ کی، شوگر کی ساری بیماریاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو مومن طاقتور مومن ہے وہ کمزور طاقتور سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو اگر ہم ان حالات میں بہہ گئے، ان حالات میں ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کے شکار ہو گئے اور اس سے پھر ہمیں مایوسی، نعوذ باللہ، یہ چیزیں جو خودکشی تک لے جاتی ہیں، یہ انسان کو مایوسی تک پہنچا دیتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے پر امید ہونا ضروری ہے، اور یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہے. پھر انسان اعمال چڑھ جاتا ہے، یار اتنی نمازیں پڑھ لی، مسئلہ تو حل ہوا ہی نہیں. پھر شیطان آ جاتا ہے اور پھر انسان شیطان کا اہلکار بن جاتا ہے، اور پھر انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو کر، جب انسان بیمار ہوگا تو عبادت کیا کرے گا؟ تبلیغ کیا کرے گا؟ اپنے فرائض کیسے انجام دے گا؟ تو اس لیے شرعی طور پر بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو اسٹریس سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے بچا کے رکھے. یہ شرعی ذمہ داری ہے. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. اب کیا وہ شرعی احکامات ہیں، کیا ہمیں سیرت سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، کیا ہمیں وہ پریکٹیکل اسٹیپس ملتے ہیں، کیا عملی اقدامات ملتے ہیں کہ برے سے برے حالات میں بھی ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، برے سے برے حالات کے اندر بھی ہم جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، کمزوری کا شکار نہیں ہوں گے. کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کی ایک بڑی کرامت و معجزہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا. تو میں نے ذرا غور کیا، کیونکہ حالات تو ہر ایک پر آتے ہیں اور کچھ عرصے سے سب پر ہی آ رہے ہیں. کووڈ کے اندر مالی لحاظ سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوئے، جسمانی لحاظ سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوئے. تو ہم نے کہا کہ سیرت کو ذرا کھنگالیں، قرآن و حدیث کو ذرا کھنگالیں کہ کیا رہنمائی ملتی ہے اس ٹینشن کے اندر. تو 10 میں نے نکات کچھ جمع کیے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ یہ عملی اقدامات ہیں. اگر انسان ان 10 ہتھیاروں سے لیس ہو جائے تو یہ کشن ہے. جیسے ہوتا ہے نا، آپ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوتے ہیں تو گولی نہیں لگتی، اس طرح برے سے برے حالات کے اندر بھی آپ انشاءاللہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ اسٹریس کا شکار نہیں ہوں گے،
آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے. اب اس میں 10 کیا اقدامات ہیں. پہلا قدم جو یقیناً سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ یقین کی درستگی. اچھا ایسا نہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو ریسرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو ایک ٹرم آج کل بہت آ رہی ہے، انیبلنگ بلیف ورسز لمیٹنگ بلیف. کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ اور نفسیات کے ماہر کہہ رہے ہیں کہ کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کرنے پر ابھارتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں جو لمیٹنگ ہوتے ہیں، جو انسان کو مجبور کر کے محدود کر دیتے ہیں. تو یعنی توکل اور صحیح یقین توحید جو ہے نا وہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، یہ 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 میرا کیا بگاڑ لے گا، یہ بیماری میرا کیا بگاڑ لے گی، ایک جاب ختم ہو گئی اس سے کیا، میرا رازق تو اللہ کے ساتھ ہے. دیکھیے میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایک بینک میں ملازم کرتے ہیں. اب وہ اسلامی بینک ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. اب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ نا جتنے بھی ان کے باسز وغیرہ تھے نا بڑا ان کو تنگ کر رہے تھے، لیکن بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ ان صاحب کا دوست ہے. تو میں نے دیکھا وہ بینک میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا کر لیں گے، میرا تو سب سے بڑا جو بینک کا افسر ہے نا میجن وہ میرا دوست ہے. تو میں نے کہا یہی تو توحید ہے کہ دنیا کے چھوٹے لوگ میرا کیا بگاڑ لیں گے، میرا تو اللہ سے تعلق ہے جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں. میری ایک جاب بند ہوئی ہے نا، ایک کاروبار ٹھپ ہوا ہے نا، ایک بزنس فلاپ ہوا ہے نا، بارشوں میں ایک دکان میں پانی آیا ہے نا، اللہ کے خزانوں میں پانی تو نہیں آ گیا نا. تو اللہ پہ یقین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. جو مشرک ہوتا ہے اس کے دل میں رعب ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے اس کے دل میں بزدلی ہوتی ہے. تو جو شرک کرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. جو موحد ہوتا ہے نا وہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو نبوت کا اعلان ملا، وہ جا رہے تھے اپنی بیگم کو لے کر، تو ان کو ایک درخت پہ روشنی نظر آئی. انہوں نے کہا بیگم میں ذرا رکو، میں ذرا روشنی لے آؤں، اپنے ساتھ اندھیرے میں کام دے گی. وہاں گئے تو قرآن کریم کا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب ہوا کہ بھائی یہ آگ نہیں، یہ میری نور کی تجلی ہے اور تم اب نبی ہو اور جاؤ فرعون کو جا کر پیغام دو. اب جب فرعون کا سوال آیا کہ میری طرح تو بیگم ہے، میں تو فرعون کو پیغام دینے چلوں گا، پتہ نہیں قید کر لے کچھ کر لے، میرے روزی کون دے گا، میرے بچوں کو میری بیگم کو کون روزی دے گا. ایک ذہن میں خیال آیا. انبیاء کرام کو تو پختہ عقیدہ ہوتا ہے لیکن بحیثیت انسان. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کچھ نہیں فرمایا، بس یہ کہا کہ پتھر رکھا ہے نا اس کو ذرا توڑو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو توڑو، دوسرا پتھر نکلا، 3 پتھر توڑے. 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي میری جگہ کو جانتی ہے، وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنْسَانِي مجھے یاد رکھتی مجھے بھولتی نہیں ہے. اللہ کیڑے کو نہیں بھولتا، اشرف المخلوق کو کیسے بھول جائے گا؟ آج تک بھوکا سلایا اللہ نے، آگے کیسے سلائیں گے؟ صحیح ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں اسٹریس ہوتا ہے، بیمار آ گئے، بیماری آ گئی، نوکری چلی گئی، یہ ہو گیا، یقین جو ہے نا انسان کو آگے بڑھائے گا. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت، یہ وہم بھی شرک ہے. اب دکاندار کے پاس چلے جاؤ یا پہلے گاہک کو آپ ادھار کی بات کرو، پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا. بھائی آپ کا ذہن یہ بنا ہے، آج پتہ نہیں کیا یار آ رہا تھا کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، پتہ نہیں کیا بنے گا. آج تو دن ہی شروع غلط ہوا ہے یار، بسم اللہ ہی غلط ہوئی ہے. بھائی ہمارا ذہن میں پتہ نہیں کیا کہ سفر منوس ہے، محرم میں یہ نہیں کرو. کتنے ہم نے، اس لیے علامہ ماوردی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محقق، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کو سب سے بڑی خرابی جو لگتی ہے نا اور انسان کی تدبیر جو تباہ ہوتی ہے نا، الطیرہ، وہم سے ختم ہوتی ہے. صحیح ہے. اس لیے حضور نے فرمایا انما الطیرۃ الشرک، وہم کرنا، وسوسہ کرنا کہ بھائی جو ہے یہ پرندہ دیکھ لیا، الو آ گیا، یہ ہو گیا، یہ شرک ہے، یہ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پریشان نہیں ہے، حسبی ربی، میرا رب میرا کافی ہے. اور جو فرعون تھا اس کو کہا گیا کہ تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تختے کو الٹے گا. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی بڑا ہوگا پھر تختہ الٹے گا، وہ ابھی سے ٹینشن میں آ گیا. ہمیں ابھی سے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ اگلے سال ٹیکس ریٹرن بھرنا ہے، پتہ نہیں کیا آ گیا، ریٹرن کیا آ گیا، اب پتہ نہیں کیا لاز آ جائے، اگلی حکومت کیسی آ جائے. ہم ابھی حکومت آئی نہیں اس کی ٹینشن ہے.
ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہی ہے آگ، اس کو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کا یقین ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو صبح یہ پڑھ لے 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے. تو فرماتے ہیں 7 مرتبہ جو پڑھ لے کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ اس کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دے گا. صادقن کانا و کاذبن، اور حدیث میں عجیب بات فرمائی، کیا ہے چاہے وہ پڑھنے والا سچا ہو یا جھوٹا ہو، یعنی اگر وہ جھوٹے دل سے بھی پڑھ لے 7 مرتبہ اللہ اس کی جب بھی کافی ہو جائے گا. تو ہم اللہ پہ بھروسہ، پہلی بات کہ اللہ پہ بھروسہ ہر مسائل میں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین. دوسری بات، دوسرا جو عمل ہے، دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، پر امید ہونا. دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، خاتون بچی تھیں، تو کسی مرد کی نگرانی میں تو ان کو دینا تھا، تو ان کی والدہ نے ان کے جو خالو تھے حضرت زکریہ، ان کی نگرانی میں دیا. اب قرآن کریم میں پورا واقعہ مینشن ہے کس طرح ان کی نگرانی میں آئیں، کیا ہوا. اچھا حضرت زکریہ علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ ایک جگہ پہ عبادت کرتے تھے، تو وہ مریم علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر، محراب میں چھوڑ کر، دروازہ بند کر کے کہ بچی کی محفوظ رہے، چلے جاتے، تبلیغ کرتے، دن بھر کام کرتے، شام میں آتے، بیٹی کی خیریت پوچھتے بچی کی. تو وہ دیکھتے کہ وہاں پھل رکھے ہیں. اچھا عجیب بات کہ وہ پھل کون سے رکھے ہیں؟ بے موسم کے. سردی میں آم رکھا ہوا ہے، گرمی میں جو ہے وہ کینو رکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ حیران ہوتے، پوچھتے انا لکی ھذا، اے مریم قرآن کا واقعہ یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے. یعنی زکریا علیہ السلام اس بچی کا امتحان لے رہے تھے کہ بھائی اس کو بھی پتہ ہے نا، تو اس نے کہا ہاں اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کسی کے اوپر نعمتیں، آپ دیکھو کہ بھائی آپ 10 مہینے بعد اپنے دوست سے ملے، یار اس نے تو بڑی گاڑی لے لی، یار کہاں سے ہو یار، اللہ کا کرم ہے. یار اس کی تو کیا کہتے ہیں گھر اس کا اچھا ہو گیا، کیسے ہو یار، اللہ کا کرم ہے. اب ہماری سوچ کیا ہوگی؟ یار یہ کہاں نکل گیا، میں کہاں ہوں. لیکن پر امید سوچ کیا ہے؟ حضرت زکریا صاحب نے کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ تو اس کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بے عمر کی جو ہے اولاد دے سکتا ہے. میں 90 سال کا ہو گیا لیکن اولاد دے سکتا ہے تو مجھے. تو یہ اچھا آج کل کی دنیا میں سائنس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ. ایک سوچ ہوتی ہے محدود مائنڈ سیٹ کہ یار کسی اور کو دیکھا جلن پیدا ہو گئی، اور ایک گروتھ آگے بڑھنے والی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کسی اور پر اللہ کی نعمت دے گی، اے اللہ جب تو اس کو کیا کر سکتا ہے مجھے بھی کر سکتا ہے. اے اللہ تو نے اس کو اچھا بزنس چلا دیا اس کا، اب میں سوچوں یار کس طرح اس کا بزنس چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، میں دن بھر کرتا رہوں اور اس کے بجائے وہاں کھڑے ہو کے دعا کر لوں کہ اللہ اس کا بزنس چلا دیا میرا بھی چلا دے، اس کو بیماری سے نجات دے دی مجھے بھی نجات دے دے. تو یہ آگے بڑھنے والا مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کو اسٹریس سے نکالے گا. تو مریم علیہ السلام کی نعمتوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی نعمت سے پر امید ہو گئے کہ جب ان کو کر سکتا ہے تو مجھے بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آگے پر امید ہونا چاہیے. صحیح ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پر امید رہتے تھے. آپ کے سامنے واقعہ طائف کا. طائف کے موقع پر حضور گئے تھے نا، یاد ہے؟ وہاں گئے تھے تو پہلے بادشاہوں ان کے جو سرداروں کو خطاب کیا، ان سارے سرداروں نے کیا کیا؟ برا بھلا کہا نعوذ باللہ، اور ترش روئی سے پیش آئے اور دھتکار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عوام کی طرف گئے، عوام کو دعوت دی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا، اور ان بچوں نے 6 میل تک نعوذ باللہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کو بھگایا. اتنا مارا پتھروں سے کہ پاؤں کیا ہو گئے؟ لہو لہان ہو گئے. اب آپ سوچیں ایک بندہ، اچھا وہ سال کون سا تھا؟ عجیب بات یہ کہ وہ سال عام الحزن تھا، غم کا سال تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کے انتہائی خیال کرنے والے وہ، اور آپ کی انتہائی شفیق اور انتہائی ہمدرد اور مشورہ دینے والی اہلیہ حضرت خدیجہ کا اسی سال انتقال ہوا تھا. تو ایک تو گھر میں بھی غم، بیماریاں، پریشانیاں، پھر جہاں گئے وہاں پر بھی پتھر. اب انسان کتنا مایوس ہو جائے گا. صحیح ہے کہ گھر میں بھی ٹینشن ہے، یار آفس جاتا ہوں وہاں بھی ٹینشن، گھر میں بھی ٹینشن، کتنا پریشان ہو جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ اپنی کمی تجھی کے سامنے پیش کرتا ہوں. بھائی ہمیں بھی کوئی پریشانی پیش آ جائے تو ہم بھی کیا کریں؟ رات کو خلوت میں اللہ کے سامنے کیا کریں؟ اے اللہ تجھی سے. آپ یقین مانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف میں دعا مانگی نا، آپ کبھی اپنی انتہائی پریشانی میں دل سے ترجمے سے مانگ کے دیکھیں، آپ کی آدھی پریشانی ایسی دور ہو جائے گی. ایسی پیاری دعا ہے کہ اللہ آپ کے سامنے اپنی کمی پیش کرتا ہوں، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے. پیاری دعا. حضور نے دعا مانگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور اس دعا کے بعد کیا ہوا؟
اس دعا کے بعد یہ ہوا کہ جزاک اللہ، اس دعا کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے نازل ہوئے کہ بھائی میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیں. اب یہ بات کہہ رہی تھی جو میں نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد لا یشرک بی شیئا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اندر سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ کی اکیلے عبادت کریں گے. یعنی پر امیدی کی پازیٹیو تھنکنگ کی انتہا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشرکین مخالف نہیں، ان مخالفین سے اللہ کیا کرے گا؟ موحدین پیدا کرے گا. ان سے نا امید ہو گیا، ان کی اولاد سے نا امید نہیں ہو گیا. ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے، ہمیں تو اچھے حکمران ملیں گے ہی نہیں، یہ پاکستان نہیں سدھرنے کا، یہ عوام نہیں سدھرنے کی. بھائی کیوں مایوس ہو کے بیٹھے ہو بھائی؟ اللہ تو کافروں سے، اللہ کے نبی تو کافروں سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے، تم مسلمانوں سے نا امید ہو کے بیٹھے ہو. تو پازیٹیو تھنکنگ ہے، کبھی مایوس نہ ہو. نہیں یار پاکستان میں تو سفارش کے بغیر جاب ملتی نہیں ہے، رشوت کے بغیر کوئی جاب ملنے کی نہیں ہے یار، یہاں پر یہاں کاروبار چل نہیں سکتا یار یہاں پر. بھائی کیوں نا امید ہو کے بیٹھے ہو بھائی؟ آپ اللہ کی ذات سے امید رکھو. ہمارے نبی تو ہمیں پر امید بنا کے گئے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ایک انٹرویو سے آپ کو ریجیکشن ملی، آپ کو دوسری جگہ سے کال آ جائے گی. میں نے تو اپنی زندگی کا تجربہ کیا، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا. جہاں پر سی وی دو وہاں سے جاب نہیں ملتی، جہاں پر نہیں اپلائی کرو وہاں سے کال آ جاتی ہے. اللہ دینے والے ہیں نا، اللہ دلوں میں ڈالنے والے ہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں، دوسری بات کیا ہے کہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، صحیح ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کریں. تیسری بات کیا ہے کہ بھائی یہ جو اسے پر امید ہو کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے، کامیابی کی ایک ترکیب ہوتی ہے. دیکھیں آپ جب کھانا بناتے ہیں نا تو ایک ترکیب سے کھانا ڈالتے ہیں، وہ چیزیں ڈالتے ہیں. پہلے پیاز براؤن کرنی ہے، گوشت کب ڈالنا ہے، ایک ترکیب ہوتی ہے نا. اگر بغیر ترکیب کے کھانے میں ڈال دیں تو کھانا بنے گا نہیں، بنے گا، صحیح نہیں بنے گا. تو ترکیب ہے کامیابی کی اور اسٹریس سے نکلنے کی، ایک ترکیب ہے. وہ ترکیب کیا ہے؟ وہ حدیث میں آئی ہے، ہم نے سنی ہے. انا عند ظنی عبدی بی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. پھر اگلا ٹکڑا، جب وہ میرا تذکرہ دل میں کرتا ہے میں اپنے دل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. وہ مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں. وہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں. وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے چلتا ہوں. اب یہ سوچیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ دوڑ کے چلتے ہیں، لیکن ریسیپی کیا ہے؟ ریسیپی یہ کہ پہلے آپ نے قدم اٹھانا ہوگا، پھر اللہ دوڑ کے آئیں گے. آپ سوچو اللہ دوڑ کے آ جائے میں قدم نہ اٹھاؤں، یہ نہیں ہوگا. تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہوگا. اب پہلا قدم آپ نے، تیسری بات کیا کہ بھائی ترتیب صحیح کرو، اللہ سے امید لگاؤ، قدم اٹھاؤ، آگے اللہ جانے. آپ محنت کے مکلف ہو، نتیجہ آپ صبح دکان کھولنے کے مکلف ہو، آپ وقت پہ آفس جانے کے مکلف ہو، آپ ڈاکٹر سے علاج کرانے کے مکلف ہو. صحت رزق وہ دے گا، آپ جو کام کر سکتے ہو وہ کرو نا. مفتی تقی عثمانی سے فرمانے لگے کہ میرے بھائی ذکی صاحب کی جو ہے نا وہ ادارہ اسلامیات جو مشہور کتابوں کی دکان ہے وہ تھی، اور بھی پہلے بڑی تھیں، اب تقسیم ہو گئی وغیرہ. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ سخت بارش ہو رہی تھی، تو کہنے لگے میرے بھائی نے کہا کہ میں یار اس وقت اتنی بارش میں تو لوگ زیادہ سے زیادہ نکلیں گے کھانے کے لیے نکلیں گے یا دوائی لینے کے لیے نکلیں گے، کون کتابیں لینے آئے گا؟ اور کون وہ بھی دینی کتابیں؟ بارش کے وقت کون سی ایمرجنسی ہے؟ تو میں آج نہیں جاتا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں، میں کس بات کا مکلف ہوں کہ میں تو دکان کھول کے بیٹھ جاؤں. گاہک کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. مجھے کیا ہے؟ پہلا قدم اٹھانا ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی. تو کہنے لگے میں اس دن چھتری لی اور دکان کھول کے بیٹھ گیا. کہنا عام دنوں سے زیادہ گاہک آئے، عام دنوں سے زیادہ گاہک آئے بارش میں دینی کتابیں خریدنے کے لیے. تو گاہک کون بیچتا ہے؟ اللہ. کب بیچیں گے؟ جب دکان کھولو گے نا. آپ کی دکان اکثر بند رہے گی یا ٹینشن ہے بند ہے، تو پھر کون سا گاہک آئے گا؟ وہ کیا کہ اکثر تو بند ہوتی ہے ان کی دکان. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، آپ دوائی کر رہے ہو، پھر آپ اپلائی کر رہے ہو، آپ بار بار انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، پھر آپ کو نوکری ملے گی نا، پھر آپ کو کام ملے گا. آپ ہاتھ پا کر کے بیٹھے ہو. ایک دوست ہے میرا، وہ آج کل بے روزگار ہوا ہے، کورونا میں بہت لوگ بے روزگار. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں بھائی تجھے نوکری نہیں مل رہی، یہ کاروبار شروع کر دے. ہاں نہیں یار مجھے تو نوکری ہی کرنی ہے. بھائی ابھی گھر میں لالے پڑے ہوئے ہیں، جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، آگے اللہ چمکائے گا. تو ہم لوگ کیا ہے، فون آتے ہیں روز کہ جو ہے نا وہ نوکری ہو تو بتائیے گا. جب نوکری ان کو بتائیں، نہیں یار یہ والی نوکری تو گھر سے دور ہے، یہ والی تو شام کی ہے. تو بھائی جب آپ قدم ہی نہیں اٹھاؤ گے تو کیسے ملے گی؟ صحیح ہے نا. تو کیا ہے، ہمیں پہلے قدم اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئیں گے، پھر اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی.
اس لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ صحیح بخاری کی ادب المفرد کی کتاب ہے، صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے ادب المفرد، اس پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہو جائے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، یعنی تمہیں نظر آ جائے کہ قیامت ابھی سور پھونکنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہو؟ فصیلہ، فصیلہ کہتے ہیں کھجور کے پودے کو، تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَ، اگر تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہو کہ تم اس پودے کو لگا سکو قیامت سے پہلے، فَلْيَغْرِسْهَا، تو لگا دینا۔ یعنی تم مت دیکھو کہ بھائی یہ پودا تو ابھی میں لگا رہا ہوں، یہ تو قیامت کھڑی ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائے گا، اس پودے کا فائدہ کیا؟ نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ وہ کرو، آگے کے نتیجے کو تم اللہ پہ حوالے کر دو۔ تم نے کیا کرنا تھا؟ پودا لگانا تھا، آگے اس درخت پھل بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم جو کر سکتے ہو، تمہارا کام تھا ڈگری لینا، آگے نوکری دینا اللہ کے ہاتھ میں، تمہارا کام تھا دوائی کھانا، صحیح ہے؟ تمہارا کام تھا وقت پر سونا، تمہارا کام جو تمہارا کام تھا تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ہم شکایتیں کریں نا ملک کی، ریاست کی، ہے اپنی دکانوں کے آگے جو ہے نا، ہم نے مثال کے طور پر ہم نے کوئی بند لگایا نہیں، کوئی روکا نہیں، پانی آ گیا پھر رو رہے ہیں۔ بھائی جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ہم حکومت کو روئیں نا۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایک عمل، تیسرا عمل کیا ہوگا کہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ٹینشن ختم ہوگی۔ چوتھا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ مناسب نیند، مناسب نیند۔ اب سوچیں گے نیند کا کیا تذکرہ ٹینشن سے؟ تو دیکھیں غزوہ احد کے اندر دیکھیں ہر چیز، ہماری شریعت عجیب ہے، ہر چیز کا حل قرآن و حدیث میں۔ غزوہ احد میں جو ٹینشن تھی نا وہ اپنے پیک پر تھی۔ آپ دیکھیں کچھ صحابہ کرام کے تیلے سے اترنے کی وجہ سے کفار مکہ پیچھے سے آ گئے، اور یہاں سے بھی کفار آ گئے، یہاں سے بھی کفار آ گئے، بیچ میں مسلمان جو ہے وہ بالکل سینڈوچ بن گئے، یعنی پس گئے۔ حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنے مسلمانوں پہ تلواریں چل پڑی، یعنی اتنی گھبراہٹ کا عالم ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا دشمن کون ہے وہ کون ہے۔ اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی کم لوگ رہ گئے، اور ایک مشرک نے جو ہے وہ پتھر زور سے مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ انتہائی درجے کی، حتیٰ کہ آپ کو غار میں جا کر پناہ لینی پڑی، صحابہ کرام کو احد پہاڑ کی دامن میں پناہ لینی پڑی، یہ عالم تھا۔ اس عالم کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا نعاسا، ہم نے تمہیں اس غم کے بعد امن دیا۔ امن کیا دیا؟ تمہیں اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی، سارے صحابہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے۔ جب اونگ کے اٹھے نا سب فریش، ساری ٹینشنیں دور۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نیند جو ہے نا اینٹی ڈپریشن ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے نا، آپ اپنی نیند ٹھیک کرو۔ آپ دیکھو آپ کا نیند کا نظام صحیح ہے، آپ وقت پہ رات کو سو رہے ہو کہ نہیں سو رہے؟ یہ نہیں 12-1 بجے سو رہے ہو۔ ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں عشاء پڑھ کے سو جاؤ، ساری دنیا کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک دوست کو ہمارے بی پی ہو گیا، ڈاکٹر نے اس نے کہا کہ اپنی نیند کا سائیکل ٹھیک کر لو، تمہارا بی پی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی نیند ٹھیک کی، بی پی ٹھیک ہو گیا اس کو۔ تو وہی وقت پہ سو رہے کہ سو رہے؟ ہم وہی 12-1 بجے تو دکان سے آ رہے ہیں، پھر بیٹھ کے 3 بجے تک کھانا کھا رہے ہیں، پھر ہم جاگنے کے وقت سو رہے ہیں۔ جس وقت اللہ نے نیند کا وقت بنایا اس وقت ہم موبائل لے کے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، ہم بیماریوں سے بچ نہیں رہے، ہمیں یہ شوگر ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تو نیند جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنا دیا۔ سبات کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنے والا، سب کہتے ہیں کاٹنے کو، خالی کرنے کو، یعنی تمہاری ساری دن بھر کی تھکنیں، ٹینشنیں، ڈپریشن کو کاٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیند ہے۔ اب انٹرنیٹ اٹھا کے لکھ لیں، سارے نفسیات کے ماہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیند کو صحیح کر لو، نیند کو ٹھیک کر لو، تمہارا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اپنی نیند ٹھیک کریں، رات کو سونے کا۔ عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت کی ہے کہ ضرورت کی کوئی دینی بات کرنی ہے تو کرو، سفر میں ہو تو کرو، ورنہ اس کے بعد کیا کرو؟ سو جاؤ۔ کراچی والوں کے شامی جو ہے عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، تو کیسے طبیعتیں ٹھیک ہوں گی؟ پھر ہاسپٹل بھرے ہوئے نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ پھر ڈپریشن کے مریض ہوں گے کہ نہیں؟ جگہ جگہ نفسیاتی ہاسپٹل کھل گئے، کیوں کھل رہے ہیں؟ ہم اپنی نیند کو ٹھیک کریں۔ فجر کے بعد سونا منع کیا ہے، فجر کے بعد ہم سو رہے ہیں، تو کیسے نیند ٹھیک ہوگی ہماری؟ کیسے ہماری روزی ٹھیک ہوگی؟ تو اس لیے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ ہم اپنی نیند کو ٹھیک کریں۔ پانچویں اہم بات جو ہے وہ کاروباری حضرات کے لیے خاص طور پر ہے۔ کاروباری حضرات خاص طور پر جو ہوتے ہیں نا، وہ ملازم پیشہ آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر آیا بس دکان آفس چلے نہ چلے مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے۔ کاروباری کو تو ہوتا ہے یار پتہ نہیں مال کہاں سے پہنچا، پنجاب سے نکلا ہوا ہے، ابھی چائنا سے مال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ابھی یار
رات کو بیٹھا ہوا ہے تو بھائی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، ہو میں نے تو ایکسپورٹ کرنا تھا، پیسے کہاں گئے، امپورٹ کرنا تھا کہاں گئے، ڈالر کہاں، وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہے. تو اب کیا ہے، اس کے لیے آسان ترکیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے. قربان جائیں، شمائل کی ایک حدیث ہے اور اکثر بزرگوں نے بھی اس کو کوٹ کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی ٹینشنیں کتنی ہوں گی، پورا عرب کو، پوری انسانیت کو دیکھنا ہے. اکیلے تھے اور سارا عرب دشمن ہے، سارا اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن، یہودی سازشیں کر رہے ہیں، اندر شہر کے لوگ، باہر غزوہ جو ساری دنیا کے لوگ لشکر لے کے آ رہے ہیں، اپنا چچا دشمن ہوا ہوا ہے، اپنے جو ہے وہ سردار دشمن ہوئے ہوئے ہیں، اپنے ساتھیوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. وہ شخص اتنا پریشان ہوگا. لیکن جب وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بیوی کو کیا کر رہا ہے؟ مسکرا کے مل رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم دکان کا شٹر بند کریں نا تو پریشانیوں کو بھی اندر بند کر کے آ جائیں، گھر لے کے نہ آئیں. جب ہم لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں نا، آفس سے کام کر، لیپ ٹاپ بند کیا نا تو پریشانیوں کو بھی لیپ ٹاپ کے اندر بند کر دیں، گھر لے کے نہ آئیں. گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا بیویوں سے ہنستے تھے، مسکراتے تھے. ہم عجیب عجیب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں ہے وہ آرڈر کیا چل رہا ہے یہ. اور کلائنٹ سے میرے ایک دوست کہنے لگا، یار جب سے انٹرنیشنل ایکسپورٹ کا کام شروع کیا ہے نا، رات بھی اپنی نہیں، دن بھی اپنی نہیں ہے، کیونکہ دن میں لوکل سیلز ہو رہی ہوتی ہے، رات کو جو ہے وہ امریکہ کھلا ہوا ہے تو میری رات اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ چائنا کھلا ہوا ہے وہاں کا کھلا ہے ان سے بات ہو رہی ہے، تو رات کو بھی لگے. بھائی آپ زیادہ کام نہیں کر سکو گے اس طرح. آپ چاہتے ہو کچھ وقت ایسا ہو جس میں یکسوئی بچوں تک کھیل کود ہو، آپ کا بیگم سے ہنسی مذاق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی جس کو ساری دنیا کے غم ملا ہوا ہے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ جنگل میں دوڑ لگا رہا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بیگم سے بات کرنے کا، مسکرا کے بات کرنے کا. ہم تو ہر وقت موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیا آ رہا ہے، ریٹ کیا چل رہے ہیں، یہ کیا چل رہے ہیں. صحیح ہے. اور جو ہے کہتے ہیں پھر ٹینشن ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. بھائی جب ہم آفس سے گھر آ جائیں ساری ٹینشنیں وہاں چھوڑ کے، بھائی اگلے دن دیکھیں گے، اللہ مالک ہے، جو دیکھیں کل دیکھا جائے. آج تو بچوں کا بھائی وقت ہے، بچوں کا، بیوی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں گھر میں ان سے. مات المومنین فرماتی ہے حضور گھر میں جو ہم بات کر رہے ہوتے اس میں بات کر رہے ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتا ہے، عائشہ کی سہیلیاں آئی ہوئی تھی، چھوٹی بچی تھی نا، تو وہ ڈر کے چلی آتی. حضور فرماتے نہیں ان کو بلاؤ، تم ان کے ساتھ کھیلو. ان کو کھلونے لا کے دیا تھا عائشہ کو کہ تم ان کھلونوں سے کھیلو. ہماری بیگم مسکرا کے بات کریں، بولے تمہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ آفس میں کیا گزر رہی ہے، تم دیکھو ٹینشن میں، تم مسکرا رہی ہو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو کیا ہے، ہم بھائی گھر میں کاروبار بند، گھر میں ٹینشن یہ کریں گے انشاءاللہ کاروبار بھی اچھا ہوگا. چھٹی بات یہ ہے کہ بھائی اسکل ڈیولپمنٹ، اپنے اندر صلاحیتیں بڑھائیں. جو میں نے جوانی میں سیکھنی بڑھاپے تک وہی چیزیں چل رہی ہیں، نہیں ایسا نہیں. ہمیں اسلام نے مسلسل سیکھنے کا حکم دیا. مسلسل کیا حکم دیا؟ انما العلم بالتعلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علم تو سیکھنے سے آتا ہے. اور کیا فرمایا؟ من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. اب میں کاروباری آدمی ہوں، ایک ملازم پیشہ آدمی ہوں. میں نے جب 20 سال پہلے بی ایس سی کیا، مثال کے طور پر 20 سال پہ میں نے کاروبار سیکھا. اب دنیا بڑھ کے کیا ہو گئی، انٹرنیٹ نے کیا پہنچا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئیں. آپ کو نہیں، میں تو وہی جو کالج میں سیکھا تھا نا وہی مجھے جاب کرنی آتی ہے، وہی مجھے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنا آتا ہے، وہی مجھے جو ہے نا بس ٹائپ رائٹر سے کرنا آتا ہے. آپ نہیں چل سکو گے اس دنیا کے ساتھ. آپ سوچو کہ بھائی میں تو کاروبار ہوں، میں تو بس، آپ کاروباری کے پاس چلے جاؤ، دکاندار کے پاس، یار تھوڑا سا آن لائن پہ خرچہ کر لو، تھوڑا سا ویب سائٹ بنا لو. نہیں ہمارے باپ دادا دکان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، بس دکان اللہ یار روزی دیں گے. بھائی اب کاروبار کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں، آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ فیس بک پہ کاروبار ہوتا ہے، صحیح ہے. اب جو ہے نا واٹس ایپ سے کاروبار ہوتا ہے. اب وہ چیزیں سیکھو جائز حدود کے اندر. نہیں وہ نہیں بس جیسے ہم کریں پھر ہم ٹینشن میں تو کاروبار کیوں نہیں چل رہا. صحیح ہے بھائی آپ کی سارے کاروبار بند ہو گیا، آن لائن تو چل رہا ہے نا کام، آن لائن سیکھ لو. آپ کو ایک چیز یہ نہیں آتی، آپ کے آفس میں آٹومیٹک کام شروع ہو گیا، آپ آٹومیٹک چیز سیکھ لو. نہیں یار بس کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں کون سیکھے گا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ بچپن سے لے کر محنت تک اپنے اندر اسکل سیکھنا. جب آپ سیکھتے رہو گے نا. ایک کاروباری ساتھی تھے، وہ ان کے پاس نا بہت بڑے بڑے آرڈرز آتے تھے. ان کو آپ کہتے تھے، ان کو ساتھی کہتے تھے کہ بھائی آپ کا پرانے طریقے سے نا آٹا بنتا ہے، آپ ذرا نئے طریقے سے آٹا بننے لگ گیا، نئی مشینیں آ گئی، ذرا وہ لگا لو. نہیں کون خرچہ کرے گا، میرے پاس تو اتنے آرڈرز ہیں، میں تو ان کو پورا نہیں کر پاتا.
کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد ان آرڈر دینا بند کر دیا. انہوں نے کہا بھائی نئی نئی مشینیں آ گئی ہیں, نیا کوالٹی کا کام ہونے لگ گیا ہے, ہم تو ان سے کام کریں گے. وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ لگ کے اسٹریس میں نفسیاتی ہو کے بیٹھے ہیں. جس وقت کہا جا رہا تھا کہ سیکھ لو تو اس وقت سیکھا نہیں. تو بھائی یہ سیکھنا بھی سنت ہے, نئی نئی چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ بھائی وہ جنگی مہارت کے اندر ایک وہ ہوتا ہے جنگی آلہ تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہتے تھے کہ دبا کہتے تھے عربی میں, کہ وہ ہوتا تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے نا تو اپنے اوپر ایک وہ غیر مسلموں کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے اوپر لوہے کی ایک زرہ پوری ڈھانپ لیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اوپر سے آگ بھی کوئی پھینک رہا تو وہ نہیں لگتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو غیروں کے ملک میں بھیجا کہ یہ جنگی ہتھیار سیکھ کیا ہو. صحیح ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خندق کھود کے ہم جنگ کرتے تھے. تو حضور نے کیا کیا؟ نہیں نہیں ہم تو ایسی جنگ کریں گے نہیں. میں نہیں, ایرانی اگر جنگ میں خندق کھودتے ہیں ہم بھی خندق کھود لیتے ہیں. تو سیکھا نا غیروں کی ٹیکنالوجی, تو ٹیکنالوجی سیکھو نا, جبھی تو آگے بڑھو گے. ٹیکنالوجی پہ یقین نہیں کرنا, لیکن اس لیے سیکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ میں آگے بڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایکسیلنس کو, بہتری کو, اپڈیٹ رہنے کو, بہتر طریقے سے کام کرنے کو پسند کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, جب تم کسی کو ذبح بھی کرو نا تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. تو ہر چیز جو میں جاب کر رہا ہوں کیا مجھے وہ صحیح آتی ہے؟ اب جب میں 30 سال سے وہی جاب کر رہا ہوں, میرا ملازم میرا مالک کہہ رہا ہے کہ بھائی نئی نئی ٹیکنالوجی آگے ذرا وہ سیکھ لو, وہ سیکھ نہیں رہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو نکال کے دوسرے نئے بندے کو رکھ لے گا وہ. پھر آپ بولو گے یار ٹینشن میں آ گئے ہم. تو اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں ٹیکنالوجی جو سیکھنی ہے وہ آگے بڑھنا ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں ہو گئیں. 7, 8, 9, 10 4 باتیں رہتی ہیں, مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 7ویں بات جو ہے نا وہ فومو ہے. کیا ہے فومو؟ فومو کیا ہے؟ یہ ایک نئی بیماری ہے. جیسے آپ نے سنا ہے نا بی پی, شوگر, ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جس کا نام ہے فومو. فومو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ, اس بات کا خوف کہ میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جاؤں یا دوسروں کو جو ملنا ہے مجھے نہ ملے. یہ بیماری کب پیدا ہوئی ہے؟ سوشل میڈیا سے پیدا ہوئی ہے. جب آپ ہر وقت دیکھتے ہو نا اسٹیٹس, یار یہ بندہ تو میرے ساتھ پاس آؤٹ ہوا تھا, یہ تو اٹلی چلا گیا, میں تو یہیں بیٹھا ہوں. یار یہ بندہ تو بیگم کے ساتھ وہاں جا کے گھوم رہا ہے, اس کے واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھو کیا لگا ہوا ہے, اور میں تو یہیں پر خجل خوار ہو رہا ہوں. اور یار اس کی دکان دیکھو, یار اس نے تو دوسری دکان کھول لی, اس کی انوگریشن ہو رہی ہے فیس بک پہ, اور میں. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں وہ ان کی حقیقی زندگی نہیں ہوتی. وہ لگاتے ہیں جو ان کا بیسٹ ہوتا ہے. یعنی اگر وہ آدمی 10 دنوں سے دال کھا رہا تھا نا وہ نہیں لگائے گا, وہ ایک دن باربیکیو کرے گا وہ لگائے گا. آپ سوچو کہ وہ ساری زندگی باربیکیو کر رہا ہے, وہ بھائی اس نے وہ لگایا ہے جو اس کی زندگی کا بیسٹ ہے, اس کی حقیقی زندگی ایسی نہیں ہے, اور آپ کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہو. تو اس لیے ہر وقت دوسروں کی چیزیں دیکھنے کی نہیں, اللہ نے جس حال میں رکھا اس میں خوش. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ انظروا الی من اسفل منکم, جو تم سے نچلے درجے کے لوگ ہیں نا ان کو دیکھو. ایک خاتون تھی, ہمارے استاد واقعہ سناتے تھے کہ وہ نا ان کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا, ڈاکٹروں کو دکھایا حل ہی نہیں ہو رہا, روحانی علاج بھی کرا حل نہیں ہوا. کچھ دنوں بعد جو ہے نا ملے تو پتہ چلا کہ ان کے شوہر نے بتایا کہ ان کا سر درد ٹھیک ہو گیا. کہ بھائی مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم پہلے رہتے تھے جمشید روڈ پہ, پھر ہم اس کے بعد شفٹ ہو گئے ڈیفینس. تو جو ہر وقت وہ خاتون دیکھتی ہیں یار یہ تو ایسی کپڑے پہن کے پھر رہی ہے, اس میری پڑوسن کے پاس ایسی گاڑی ہے, تو وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتی. تو وہ کیا تھی؟ ڈپریشن کا شکار ہو گئی. اس کا شوہر اس کو واپس جمشید روڈ پہ لے آیا. جمشید روڈ میں وہ دیکھتی یار میرے پاس تو گاڑی ہے, اس کے پاس تو بائک ہے, تو جو ہے وہ خوش رہتی. تو اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے نا کیا ہوگا؟ آپ خوش رہیں گے. ہر وقت دوسروں کے اسٹیٹس نہ دیکھیں, اپنے دیکھیں میں کیسا اللہ نے کرم کیا ہے. اللہ نے کیا کرم کیا ہے اس کو دیکھیں. بھائی حضرت وہ پھر رہتے ہیں بزرگ تھے, جا رہے تھے کہ پاؤں میں چپل نہیں ہے, ایک کو دیکھا اس کا پاؤں ہی نہیں ہے تو خوشی سجدے میں گر گئے. تو ہم کیا کریں؟ نیچے والوں کو دیکھیں, اوپر والوں کو نہیں دیکھیں. ہر وقت سوشل میڈیا میں رہنا یہ ٹینشن پیدا کرے گا. 8ویں بات کیا ہے کہ 8ویں بات یہ کہ ایک کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اسٹریٹ فارورڈ ہونا, کہ بھائی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی, میں کسی کو غلط دکھتا ہوں میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے, ہم لوگ اس کو پسندیدہ سمجھتے. ایک میرے رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ میں گاڑی میں جب جاتا تھا نا, اب تو انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت کرے, تو جاتے ہوئے 4 لوگوں سے لڑتے تھے, آتے ہوئے 4 لوگوں سے لڑتے تھے. تم نے گاڑی کہاں پارک کر دی, اب لڑے جا رہے ہیں. گاڑی ایسے چلاتے ہیں لگتے لگتے بچ گئی, یہ دیکھو کیسے چلا رہے 10 لوگوں کا. بھائی آپ اپنی گاڑی چلاؤ, اپنی منزل پہ جاؤ, کام کرو, واپس آ جاؤ.
ہر ایک سے الجھنا. جس آدمی نے غلط گاڑی، آپ حکومت تھوڑی ہو. دیکھو انہوں نے کہاں پر دکان کھول لی ہے، اور دیکھو زمین آگے جو ہے فٹ پاتھ پہ کور کر لیا ہے. ہر ایک سے لڑے ہیں، دیکھو تم نے آگے دکان کر لی. بھائی آپ کوئی KMC والے ہو یار؟ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنے کام اپنے آپ کو بچا کے چلو. جو اپنے اختیار میں لوگ ان کو سمجھاؤ، جو نہیں ہے ان کو لڑو نہیں. ہر وقت میٹر ہائی رکھنا اپنا، ہر وقت شارٹ رکھنا. دیکھیں حضور نے کیا سکھایا. ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا. اب یہاں پر کوئی مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگے، کمیٹی والے تو چھوڑے، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم غصے میں ہو جائیں گے. موبائل کسی کا بچ جاتا ہے، ہم اپنا BP ہائی کر لیتے ہیں. تو بھائی حضور نے کیا کیا؟ پیشاب کرنے دو. جب کر لیا پیار سے بلا کے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد اس کام کی نہیں ہوتی. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ جب کوئی چھینک آئے نا تو اس کے جواب میں وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو. مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا بند ہو گئی ہے. میں دور گاؤں میں رہتا تھا، میں نماز پڑھنے آیا حضور کی مسجد میں. ایک نمازی کو چھینک آئی، میں نے یرحمک اللہ کہا. لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، نماز میں گھور رہے ہو؟ اب لوگوں نے اور گھورنا شروع کر دیا. میں نماز میں چپ ہی نہیں ہو رہی. تو نماز ختم ہو گئی، حضور نے مجھے بلایا. فرماتے میں نبی پہ قربان، مجھے ڈانٹا نہیں، بس بتایا کہ اللہ تعالی نے نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا. اب ٹینشن نہیں لی نا، میٹر شارٹ نہیں کیا، غصے نہیں ہوئے، رگیں نہیں بھلائیں. ہم ہر کسی کو دیکھ کے میٹر شارٹ ہو رہا تھا. یہ دیکھو کیسے گاڑی چلا رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ دیکھو رشوت لے رہا ہے. بھائی جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کیا میں. آپ اس کو دیکھ کر ٹینشن میں نہ لو، اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے لیے دعائیں کرو. نویں بات کیا ہے؟ نویں بات جو بہت اہم ہے، آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہے دعائیں. الدعاء سلاح المومن. کہ دعا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. ہم اپنے ہتھیار ہی نہیں لے رہے. ہم نماز کے بعد بھی جو ہے نا وہ بس امام صاحب دعا کرو تو ہم یوں اٹھا کے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا تو یوں کر لیا ختم. تو بھائی یہ دعا نہیں، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے. اب مولوی صاحب کے بعد دعائیں بتائیں، مولوی صاحب بتاتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ مانگنے کی ہوتی ہے. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ترجمہ تو بتاؤ کہ کیا ہے؟ مناجات مقبول کا اہتمام کریں. کتنی پیاری دعائیں اللہ کے نبی نے بتائیں، کتنی ٹینشن سے بچاؤ کی دعائیں اللہ کے نبی نے بتائیں. اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں ایک دعائیں لکھی ہیں ٹینشن سے، ڈپریشن سے نجات کی دعائیں. وہ دعائیں ہم پڑھیں. اللہ کے نبی کو جب ٹینشن ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی چاہیے، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کا کوئی شریک نہیں کرتا. بس ٹینشن ختم. تو دعائیں مانگیں ہم، جیسے میں نے کہا نا دعائیں پڑھیں توجہ سے. مومن کا ہتھیار چھپی ہوئی ہے، اس میں دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھیں. آیت شفا پڑھیں، مانگ کے مانگیں، دل سے مانگیں. تہجد میں اٹھیں تو صحیح، ہمیں صلاۃ الحاجت کی پاور کا نہیں پتا، 2 رکعت پڑھ کے کیا مسئلہ حل ہوتے ہیں. تو تہجد میں اٹھیں. اب ایک آدمی کے پاس پریشانی ہے اور وہ رات کو نہیں اٹھ رہا، اس کا مطلب ہے وہ سیریس ہی نہیں اپنی پریشانی کے ساتھ. جب دربار لگا ہوا ہے کہ بھائی ساری دنیا کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آپ سو رہے ہو، اس کا مطلب آپ اپنی پریشانی سے سیریس نہیں ہو. تو دعاؤں کا اہتمام، ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، کس وقت ذکر کریں گے، کس وقت دعائیں مانگیں گے، کون سی دعائیں مانگیں گے، ترجمے سے مانگیں گے. اور آخری بات 10ویں بات یہ ہے کہ اگر ان سارے کاموں سے بھی ٹینشنیں دور نہیں ہوتی نا، تو پھر یہ سمجھیں کہ خوشحالی بھی اللہ کا مہمان ہے اور بدحالی بھی اللہ کا مہمان ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ پریشانی میرے لیے خیر ہے اور اس کے اندر میرے لیے خیر چھپی ہوئی ہے. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے، چاہتے تھے پورا عرب فتح ہو جائے، لیکن عرب تو کیا فتح ہو، مکے والوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا. اور حضور سے صلح کی کہ آپ کا کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی مسلمان ہو کے آپ کے پاس جائے گا آپ واپس کرو گے. 10 سال تک آپ جنگ نہیں لڑو گے، ابھی آپ واپس چلے جاؤ گے عمرہ کرنے سے. کتنی دب کے صلح کی. سارے صحابہ بے چین کہ یار اتنی دب کے، اتنی ٹینشن. لیکن جب واپس آ رہے ہیں اللہ نے راستے میں نازل کر دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آپ کو کھلی فتح مبارک ہو، کھلی فتح مبارک ہو. کیسے بھائی؟ نظر آ گیا. 6 سال کے اندر 1400 صحابی. 8ویں سال میں حضور جب مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو 10,000 صحابی. اور 2 سال بعد جب مکہ فتح ہو گیا. تو کبھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس پریشانی کے اندر کیا خیر چھپی ہوئی ہے. ایک ساتھی ہمارے تھے، وہ ایک ان کی جو ہے وہ بڑی اچھی جاب لگی، لیکن پریشانیاں. آخر ساتھیوں نے کہا بھائی تنگ چھوڑ دو یار اس کو. انہوں نے چھوڑ دی. اس کے بعد سے اللہ نے ان کو اپنا کاروبار اچھا دے دیا. تو پتہ نہیں اللہ نے وہ کاروبار سے نوازنا تھا اس لیے اس نوکری کے اندر پریشانی لگی. پتہ نہیں کیا اللہ نے آخرت میں نوازنے کی اولاد کی بیماری دے دی. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس پریشانی کے اندر
کیا چھپی ہوتی. اس لیے عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, ایک صحابہ فرماتے ہیں, وجدنا خیر الخیر فی الکراہتی, ہم نے ناپسندیدہ کاموں کے اندر خیر کی خیر پائی ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے اس میں خیر. بھائی کڑوی گولی کھائیں گے تو شفا ملے گی نا. ایک آدمی بولے میں کڑوی گولی ہی نہیں کھاؤں گا تو شفا کیسے ملے گی؟ تو کڑوی بیماریاں پریشانیوں کو جھیلیں گے تو بڑے آگے بڑھیں گے نا. دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں پہلے ناکام ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے, پھر ہی کامیاب ہوئے نا. ایسے تو نہیں کہ پہلے دن ہی چھکا لگ گیا. تو اس لیے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے, ان ساری 10 باتوں جو میں نے عرض کی, پہلی بات کیا تھی اللہ پہ یقین, دوسری بات کیا بات کی مثبت سوچ, تیسری بات کیا تھی عمل کی قوت, پہلا قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی. چوتھی بات میں نے کیا کی تھی صحیح نیند, مناسب نیند. پانچویں بات میں نے کیا کی تھی کہ جو ہے نا جب دکان بند کر دیں تو پریشانیاں بھی وہیں بند کر کے آ جائیں, گھر میں سکون کے ساتھ وقت گزاریں. چھٹی بات کیا کی تھی میں نے, ہاں ہاں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا, بالکل اسکل ڈیولپمنٹ. ساتویں بات کیا تھی فومو, صحیح ہے, ہر وقت سوشل میڈیا نہیں دیکھنا. آٹھویں بات کیا کی تھی, ہاں اپنے ہر وقت میڈیا شاٹ نہیں کرنا, ہر وقت جو ہے ٹینشن نہیں لینی بلکہ کام سے کام رکھیں. اور نویں بات کیا کی تھی دعاؤں میں کو بڑھانا, دعاؤں کی قوت کو بڑھانا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ کا کام جب نے شروع کیا, ہمارے کام کا مقصد دعاؤں کی قوت کو بڑھانا ہے, ہم دعاؤں کی قوت کو بڑھائیں. پہلے آدھے گھنٹے دعا مانگتے تھے, مولانا احسان صاحب رائیونڈ میں ہوتے ہیں, فرماتے ہیں 20 منٹ یکسوئی سے وقت نکالو جس میں تم دعا کرو. ہم کتنی منٹ دعا کرتے ہیں, دعاؤں کی قوت کو بڑھائیں. پھر دیکھیں, اور آخری بات کیا تھی پریشانیوں میں لپٹی ہوئی خیریں جو ہے نا ان پہ یقین کریں. کڑوی گولی کھائیں گے تو میٹھی صحت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, ہم سب کی ساری گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دیجیے. اس مبارک مجلس کی برکت سے ہماری ساری ٹینشنیں ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے. ہمیں یا اللہ قوی مومن بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں راحتیں عافیتیں سکون چین اطمینان نصیب فرما دیجیے. دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما دیجیے. دنیا آخرت کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہماری اولاد کی, ہمارے متعلقین کی, ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ پر جو زوال آیا ہوا ہے اس کو یا اللہ عروج سے بدل دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک میں جو فرقہ واریت ہے اس کو اتحاد و اتفاق سے بدل دیجیے. ہمیں امن اور چین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو لوگ کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں ان کی روزی میں برکتیں نصیب فرمائیے. جو اولاد کے لحاظ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو صحت و عافیت اور مناسب جوڑے نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان الرحیم, جو گھریلو تنگیوں کے لحاظ سے پریشان ہیں ان کے گھروں میں وسعتیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ غرض جو جس درجے کا پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا